رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو جمعے کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ باللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آ گیا ہے جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا، اور آج بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں اچھے پیارے بچے۔ جی ہاں، بچوں کا رمضان۔ اچھا بتائیں، بچوں کا رمضان ہے، یہ اس کا نام یہ کیوں رکھا؟ کسی بچے کو معلوم ہے؟ ایک بچہ بلکہ ایک بچی مجھے بول رہی تھی رمضان تو بڑوں کا بھی ہے۔ ہاں بھائی جی، کیونکہ اس میں بچے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں بچے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو گیا بچوں کا رمضان۔ تو جو بڑوں کا ہے اس میں بڑے ہیں تو وہ کیا ہو گیا، وہ بولیں گے بڑوں کا رمضان۔ جی، اور کیا وجہ ہے؟ بچے ہوتے ہیں جی۔ اس پروگرام میں خالی بچے ہی ہوتے ہیں، بچیاں بھی ہوتی تھیں، اور یہ بچوں کو قریب کرنے کے لیے اس طرح بھی نام رکھ سکتے جی، ہیں، بچوں کو قریب کرنے کے لیے، بچوں کو قریب کرنے کے لیے۔ جی ہاں، کہ بچے یہ پروگرام دیکھیں۔ بولتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو بھائی کڈس مدنی چینل نے آپ لوگوں کے لیے یہ پروگرام تیار کیا۔ اب جس طرح ایکٹیویٹیز ہے، اب بڑوں کے پروگرام میں تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز وغیرہ نہیں ہوتی ہیں، تو یہ ہوتی ہیں بچوں کے، کیونکہ بچوں کو چینج چاہیے۔ اب جس طرح کے انٹرو ہوا، انٹرو کے بعد کلام ہو گیا، کلام کے بعد پھر کوئی سیگمنٹ ہونا چاہیے، پھر ڈائس پر بچے کھڑے ہو گئے، تو یہ کیا ہو رہی ہے؟ چینجنگ ہو رہی ہے، اور بچوں کو چاہیے چینج۔ بچوں کے کلر اپنے الگ ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ آپ فلور دیکھ رہے ہیں، آپ سیٹ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک الگ ہی انداز سے بنایا جاتا ہے۔ بچوں کے سیٹ، بچوں کی چیزیں الگ ہی نظر آتی ہیں، ان کے کلر ایک الگ ہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کے جو کلر ہوتے ہیں کھلتے ہوئے کلر ہوتے ہیں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، آپ ان کے سوٹ بھی لینے جائیں تو سوٹ کے کلر بھی الگ ہوتے ہیں، جیسے بچیوں کے کلر ایک اپنے الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ تاکہ بچے اس کی طرف وہ چمکدار چیزیں ہوتی ہیں، لائٹنگ بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے کہ لائٹ ہونی چاہیے، لائٹ۔ اسی طرح آپ کوئی بچہ رو رہا ہو نا، اگر کوئی بچہ رو رہا ہو تو اس کو لائٹیں دکھاتے ہیں، ارے لائٹ، تو بچہ خوش ہو جائے گا، چپ ہے، ابھی اس کو بولنا نہیں آتا، لیکن کیا جب اس کو آپ اس قسم کی چیزیں دکھائیں گے تو کیا ہو جاتا ہے؟ چپ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا بچوں کا جھنجھنا دیکھا ہے؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو شور ہوتا ہے اس میں، لیکن آپ بچے کا اس کا کلر اس قسم کا ہوتا ہے، وہ بنا ہوا ہوتا ہے، جب یوں آپ اس کو ہلکا سا ہلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بچہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے اس شور سے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کی دنیا ایک الگ ہے، بچوں کی دنیا
ایک الگ ہے، ان کو سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں مزہ آ جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہنا نہیں مان رہے ہوتے پھر غصہ آ جاتا ہے. تو اچھے بچے وہی ہیں جو کہنا مانیں، اچھے بچے وہی ہیں جو ایک اچھے انداز سے رہیں. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ یہ نام جو رکھا بچوں کا رمضان، تاکہ یہ ہے بچوں کا پروگرام. جب بچوں کا پروگرام ہے تو بچوں نے دیکھنا بھی ہے اور بچوں نے دکھانا بھی ہے. اگر اس وقت آپ کے کزن وغیرہ کوئی رشتہ دار وغیرہ آئے ہوئے ہیں تو آپ ان کو بھی بولیں آؤ ہم پروگرام دیکھتے ہیں بچوں کا رمضان. انشاءاللہ تعالی اگر آپ شروع سے لے کر آخر تک پروگرام دیکھیں گے، یہ کوئی بھی ایک آدھ سیگمنٹ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی میرے بچوں آپ کو سیکھنے کو ملے گا. تو آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے برسانے والے، بدوں پر بھی برسانے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے حالے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی، ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا. پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل لے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے گئے چنجرانے والے، کہاں تم نے دیکھے گئے چنجرانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اب سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے
کیا بات ہے رمضان کی. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. کون آئے گا بھائی آج؟ آئیے دوسرے آپ. چلے میرے بچے کیا بتائیں گے آج آپ؟ رمضان عبادتوں کی بہار لاتا ہے. رمضان شریف میں مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے. رمضان برائیوں سے بچاتا ہے. رمضان شریف نیکیوں کی عادت بڑھاتا ہے. رمضان رحمت اور مغفرت لاتا ہے. رمضان شریف میں دعائیں قبول ہوتی ہے. رمضان شکر کرنا سکھاتا ہے. رمضان شریف میں دل مسجدوں کی طرف لگا رہتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی اچھی اچھی باتیں بتائیں آپ نے. سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے آئیں سیکھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچیوں، کبھی کبھی ہم سب کے دل میں ایک عجیب سی بات آ جاتی ہے. ٹیچر وہ کون سی بات ہے؟ جی آپ بولیں. کیا یہ بات ہمارے بارے میں ہے؟ جی ہاں، اس کا تعلق خود کو پہچاننے سے ہے. آئیں چلے ویڈیو دیکھتے ہیں. آپی، میری رائٹنگ آپ کی جیسی نہیں ہے، بہت بری رائٹنگ ہے. کیوں مناہل فاطمہ، کیا ہوا؟ سب کہتے ہیں ام عفیفہ کی آواز اچھی ہے، ہائٹ بھی اچھی ہے اور پڑھائی میں بھی اچھی ہے، اور میں تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی. کیا مناہل فاطمہ، آپ کو لگتا ہے کہ اللہ پاک نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے؟ نہیں آپی. بس یہی تو بات ہے، اللہ پاک نے ہر انسان کو الگ بنایا ہے. یہ دیکھو، یہ ڈرائنگ آپ نے بنائی ہے نا، یہ کتنی خوبصورت ہے. واقعی آپی؟ جی ہاں، آپ خود کو دوسروں سے کمپیئر کر کے خود کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. آپی، اگر میری رائٹنگ اچھی نہیں ہے کیا ہوا، لیکن میری ڈرائنگ تو بہت اچھی ہے نا. ٹیچر، ہم واقعی دوسروں سے اپنا کمپیریزن کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو خود سے کم سمجھنے لگتے ہیں. اللہ پاک نے ہر انسان کو خاص بنایا ہے. جو آپ کے اندر خوبیاں ہیں وہ دوسروں کے اندر خوبیاں نہیں ہوں گی. سب کو اللہ پاک نے الگ الگ خوبیاں عطا فرمائی ہیں. پیاری بچیوں، دوسروں سے کمپیئر کرنے کے بجائے ہمیں اپنی خوبیوں پر توجہ دینی چاہیے، اور جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں ہمیں ان پر شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہاں بچیوں، اللہ پاک نے کوئی بھی چیز فضول نہیں بنائی. ٹیچر، اب ہم خود کو کمتر نہیں سمجھیں گی. جی فاطمہ، اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں گی. اب ایک سیگمنٹ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سنتیں اور آداب. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. اسکرین پر آپ نے توجہ رکھنی ہے. ابھی آپ اسکرین پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ایک بچہ ہے، یہ سو رہا ہے. لیکن کیسے سو رہا ہے؟ یہ الٹا. فکر نفاقہ عشق کر کاغاں ہے، یہ ایسا سو رہا ہے. اب بتائیں اس بچے کی جو ہے وہ بچپن سے ہی عادت الٹا سونے کی ہو گئی. ابھی صحیح سو رہا ہے نہیں سو رہا؟ نہیں، جی غلط ہو رہا ہے. غلط سو رہا ہے. یہ انداز درست نہیں ہے سونے کا. یہ انداز درست نہیں. اب ظاہر بات ہے بچپن سے ہی عادت پڑ جائے گی اس طرح لیٹ کے سونے کی تو بڑے ہو گئے بھی اگر بچپن میں ہی عادت ہو گئی سنت کے مطابق سونے کی، سنت کے مطابق لیٹنے کی، تو پھر یہ سنت کے مطابق ہی لیٹے گا تو اس کو نیند آئے گی. سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھیں اور ہاتھ رکھ کر تکیہ ہے تو تکیے پہ، ٹھیک ہے، سیدھی کروٹ لے کر رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف آپ اس طرح کر کے اپنے بستر کی ڈائریکشن ایسی کیجئے کہ آپ کا جو ہے چہرہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رہے اور درود پاک پڑھتے 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 آپ سو جائیں. تو آپ بچوں نے جو ہے سنت کے مطابق سونا ہے. اچھا بعض بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں نیند نہیں آ رہی. بھائی نیند نہیں آ رہی ہے تو کیا کریں؟ نیند نہیں آ رہی تو کیا کریں؟ اگر نیند نہیں آ رہی ہے اور آپ لیٹے میں اور نیند نہیں آ رہی ہے، سوچے جا رہے ہیں تو پھر نیند آئے یا نہ آئے لیکن آپ آنکھیں بند کر کے لیٹے رہیں، ورنہ کیا کریں گے؟ کیونکہ سونے کا وقت ہو گیا. اب آپ نیند کے قریب تو جائیں، آ جائے گی. نیند کے قریب تو جائیں، نیند آ جائے گی. اب ایک بچہ ہے وہ گیم کھیل رہا ہے، LCD پہ کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہے تو نیند کیسے آئے گی میرے بچوں؟ اور پھر وہ جو کارٹون میں ہوتے ہیں وہ تو ہوتے بعض دفعہ ایسے ہیں کہ بھائی وہ یوں دیکھتا چلا جاتا ہے، پھر دوسری قسط تیسری قسط پھر وہ دیکھتا رہتا ہے. اب تو نیٹ کا دور ہے، نیٹ سے جو دل چاہے دیکھتا رہے. اپنی من پسند کارٹون لگا لیے، ٹھیک ہے، اب وہ دیکھتا رہا، سب سو گیا، وہ اکیلے میں دیکھ رہا ہے.
تو اس کو نیند کہاں سے آئے گی؟ ہاں آپ جس طرح بول رہے ہوتے ہیں بچے نیند نہیں آ رہی ہے، تو پھر اسی طرح جب اٹھنے کا وقت آتا ہے تو اٹھا نہیں جا رہا ہے، تو آپ کو جب بولا جائے سو جائیں تو پھر آپ سو جائیں. اچھا آپ دیر سے سوئیں، اب دیر سے اٹھیں گے بھی، جلدی نہیں اٹھا جائے گا. تو آپ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ جلدی سونے کی کوشش کریں. اچھا نیند نہیں آ رہی ہے لیکن جب اٹھنے کا وقت ہے آپ اپنے وقت پر اٹھیں، پھر اس کے بعد دن میں نہ سوئیں. اور پھر جیسے ہی 9-10 بجیں گے آپ کو بستر نظر آئے گا، میں بستر پہ جا رہا ہوں، میں سو جائیں گے. پھر آپ ایک روٹین میں آ جائیں گے. پھر اسی طرح دن میں سو گئے یا یوں ہیں، پھر اگلا دن آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا. تو وقت پر سونا ہے اور وقت پر اٹھنا ہے. جی دکھائیے. اچھا یہ تصویریں جو ہے اے آئی سے بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ ایک بچہ ہے جو کہ سونے کا ارادہ کر رہا ہے. اب اس کو بھی نیند نہیں آ رہی ہے. اب ان کو کیا چاہیے، کیا کریں گے؟ آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں. جی آنکھیں بند کر کے لیٹا رہے. آنکھیں بند کر کے لیٹ رہا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ کیا کہہ رہی ہے؟ اس کو نیند نہیں آ رہی ہے. سنت کے مطابق سوئے. سنت کے مطابق سوئے، ٹھیک ہے. آنکھیں بند کر کے درود پاک پڑھے. آنکھیں بند کر کے درود پاک پڑھے، ٹھیک ہے جی. آپ جب نیند نہیں آئے تو کیا کریں؟ سونے کی دعا پڑھ لیں. سونے کی دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے. آپ آنکھیں بند کر لیں. آنکھیں بند کر لیں، ٹھیک ہے. نیند نہیں آ رہی ہے، نیچے آ رہے بچے کو، نیچے. آنکھیں بند کر کے کلمہ شریف پڑھ کے درود پاک پڑھ کے سو جائے. آنکھیں کھولے نہیں، تھوڑی دیر آنکھیں. جی آپ کے بھی ذہن میں کوئی بات ہے؟ اچھا باپو، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو سلانے کے لیے بولتے ہیں کہ 1 سے لے کر 100 تک گنتی گنو، نیند آ جائے گی. آیا جی، پتہ نہیں آتی ہے یا نہیں. تو ایسا بھی کر رہے ہیں لوگ. ہاں ایسا ہی کرتا ہے. جی کیا ہمیں سوتے وقت وضو کر کے سونا چاہیے؟ جی ہاں وضو کر کے سونا چاہیے. وضو کر کے سونا چاہیے. سونا بھی ایک کام ہے اچھے اہتمام سے، بستر جھاڑ کر وضو کر کے درود پاک پڑھتے پڑھتے دعا پڑھ کر پھر درود پاک میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ. آپ جس چیز کو یاد کریں گے وہ چیز خواب میں آ جاتی ہے، وہ چیز خواب میں آ جاتی ہے. بعض ایسے کارٹون ہوتے ہیں، فلمیں ہوتی ہیں، ڈرونے ہوتے ہیں، تو امی آپ کو دیکھنے دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر بچے ڈر جاتے ہیں. تو آپ بچوں یاد رکھیں جو چیز دیکھیں گے وہ چیز خواب میں آئے گی. تو اسی طرح آپ جو ہے مکے کا تصور باندھ کر، مدینے کا تصور باندھ کر جب آپ یہ چیزیں سوچتے سوچتے سوئیں گے نا تو آپ کے خواب میں کیا آ جائے گا؟ مکہ شریف آ جائے گا، مدینہ شریف آ جائے گا. لیکن آپ نے سوچنا ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ، تو خواب بھی اچھے اچھے آئیں گے. تو ماشاءاللہ اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ہوا اختتام. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آج ہماری طرف سے. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. جی کیا لائیں آج آپ کی طرف سے؟ افطاری ہے، سحری ہے، کیا ہے؟ آج موت کے متعلق کچھ بات کریں گے. موت. آپ موت کے متعلق کریں. اچھا یہ ہے کہ موت جو ہے وہ کسی بھی عمر میں آ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. آپ قبرستان گئے ہیں کوئی بھائی؟ قبرستان گئے جہاں بڑی بڑی قبریں ہوتی ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی قبریں بھی ہوتی ہیں. تو موت آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہی کرنے چاہیے. جی کیا بتائیں گے آج آپ؟ ہر شخص کی جتنی زندگی ہے اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کمی. جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اللہ پاک کے حکم سے حضرت ملک الموت علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آ جاتے ہیں. مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسانوں اور جنوں کو اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے برزخ کی زندگی گزارنی ہے. بچوں دنیا و آخرت کے بیچ اس عالم کو برزخ کہتے ہیں اور وہاں کسی کو آرام ملتا ہے اور کسی کو تکلیف و عذاب. مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے، اس لیے قبر میں بدن کو ملنے والی نعمت یا تکلیف کا اثر روح پر بھی ہوتا ہے. مرنے کے بعد بعض مسلمانوں کی روحیں قبر، بعض کی زمزم کے کنویں، کچھ کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض پہلے سے 7ویں آسمان، بعض کی 7ویں آسمان سے بلند، کچھ کی عرش کے نیچے کندیلوں میں، بعض کی روحیں جنت کے بلند و بالا مکانات میں رہتی ہیں، مگر جہاں بھی رہیں جسم سے ان کا تعلق قائم رہتا ہے. فوت ہونے والے لوگ قبر پر آنے والوں کو دیکھتے، پہچانتے اور ان کی باتیں بھی سنتے ہیں. جب لوگ مردے کو دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو مرنے والا ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. جو لکھی زندگی ہے نہ گھٹتی نہ بڑھتی، یہ سانسیں ہیں گنتی کی آگے نہ چڑھتی. جب حکم خدا ہو تو آتے ہیں ملک الموت، لے جاتے ہیں وہ روح کو جب آتی ہے موت. قیامت سے پہلے کا یہ وقفہ ہے برزخ،
سکون یا تکلیف کا یہ رستہ ہے برزخ، بدن اور روح کا تعلق ہے باقی، اثر جسم کا روح پر ہوتا ہے ساتھی، کوئی زمزم میں کوئی آسمانوں پہ جائے، کوئی عرش کے نیچے قندیلوں میں آئے، مگر رابطہ جسم سے ٹوٹتا نہیں ہے، یہ رشتہ کبھی ان کا چھوٹتا نہیں ہے، جو ملنے کو آئیں انہیں جانتے ہیں، وہ جوتوں کی آہٹ بھی پہچانتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی باتیں بتائیں، زبردست، بیٹھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں سے سوالات۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ آپ کو بتائیں کہ رمضان شریف 3 عشرے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ۔ کوئی بچہ یہ بتا سکتا ہے یہ کون سا عشرہ چل رہا ہے؟ کوئی بچہ بتائے کہ 10 رمضان کے بعد دوسرا عشرہ کون سا ہوتا ہے؟ چلیں تینوں عشرے کے بارے میں بتائیں۔ پہلے عشرے کا نام عشرہ احمد، عشرہ رحمت۔ دوسرے عشرے کا نام کون بتائے گا؟ کون ہے آلے بچے؟ عشرہ مغفرت۔ نیچے آلے۔ عشرہ مغفرت۔ تیسرا نہیں آ رہا؟ عشرہ جہنم سے آزادی۔ عشرہ جہنم سے آزادی۔ آزادی۔ ابھی دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ اچھا، کوئی بچے بتا سکتا ہے روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی، الصوم۔ الصوم۔ آپ بتائیے۔ صوم، صوم مانے روزہ۔ زبردست۔ قرآن کریم میں صرف ایک اسلامی مہینے کا نام آیا ہے، بتائیے وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان شریف۔ سب بچے مل کر رمضان شریف۔ قرآن مجید میں کون سے مہینے کا نام آیا ہے؟ رمضان شریف۔ اور قرآن مجید کون سے مہینے میں آیا ہے؟ تو رمضان کی قرآن سے محبت اور قرآن کی رمضان سے محبت، ایک دوسرے سے محبت ہے۔ اور یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ رمضان شریف۔ اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کی جاتی ہے، بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت۔ ہر مسجد میں ختم قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، مساجد میں ختم قرآن کا سلسلہ، ہر بچہ اپنے طور پر ایک قرآن پاک کم از کم ختم کرے، ایک قرآن پاک۔ اچھا، ابھی آپ پڑھنا شروع کریں گے نا، پڑھنا شروع کریں گے تو یہ ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ روانگی میں آ جائے گی۔ اور پھر آپ نے بوڑھے دیکھا ہے، بوڑھے بزرگ جو ہوتے ہیں مسجد میں بھی، ایک وقت آتا ہے انسان صرف ایک ہی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے، اور وہ کون سی کتاب ہوتی ہے؟ قرآن پاک۔ بوڑھے پر لگے ہوتے ہیں، ان کو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا، بعض ایسے آلہ ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر ہر بڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس وقت جی چاہ رہا ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا، اور اب جب پڑھنا ہی نہیں آتا کسی کو تو وہ کیا پڑھے گا؟ تو قرآن پاک کو صرف ہاتھ میں ہی لے سکتا ہے یا قرآن پاک کے صفحات پر ہاتھ پھیر سکتا ہے۔ اب پڑھنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، اگر ابھی سے آپ لوگوں کے پڑھنے میں روانگی آ گئی نا، روانگی آ گئی پڑھنے میں، تو آپ کو پھر بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے تو جب آپ بڑھاپے پہنچیں گے آپ بہت اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھیں گے۔ تو قرآن پاک سے محبت کیجئے اور قرآن پاک کو آنکھوں سے لگائیے، چومیں اس کو، اس سے محبت کا اظہار ہے، اس سے محبت کا اظہار ہے۔ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگیں تو خوشبو کا اہتمام کریں، یعنی کہ جب آپ خوشبو کا اہتمام وغیرہ کر دو زانے ہو کر تلاوت کریں گے تو آپ کو پڑھنے میں لذت آئے گی، خوش الہانی کے ساتھ جو ہے تلاوت قرآن کریم کیجیے، ٹھیک ہے میرے بچوں؟ اب ایک اور سیگمنٹ انشاءاللہ تعالی ہم شامل کریں گے جس کا نام ہے شان رمضان۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے شان رمضان، اور آج شان رمضان سیگمنٹ میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بنی اسرائیل کے سامنے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا کہ میں اللہ پاک کا نبی ہوں، تو وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ بنی اسرائیل اپنی کتاب تورات شریف میں پہلے ہی پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کیا جائے گا اور ان کے دین پر عمل ختم ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے ایک شخص کو آپ علیہ السلام کے گھر بھیجا اور خود گھر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ دشمنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا پورا ارادہ کر لیا، لیکن ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب نہیں تھا، اسی لیے بنی اسرائیل نے جب اپنا بندہ گھر میں بھیجا تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیج دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف چلے گئے۔
جبکہ دشمنوں کو اس ساری صورتحال کی کچھ خبر نہ ہوئی. کافی دیر ہو چکی. لوگ گھر کے باہر کھڑے رہ کر اپنے آدمی کا انتظار کر رہے تھے اور وہ گھر کے اندر حیران اور پریشان تھا. پھر باہر کھڑے لوگ گھر میں داخل ہو گئے. وہ آدمی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے آیا تھا, اللہ پاک نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. لوگوں نے اسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر مار ڈالا. اس کے بعد جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا, لیکن سارا جسم تو ان کے ساتھی جیسا تھا. اور اس آدمی کے خاندان والوں نے کہا, اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ اور وہ آپس میں لڑنے لگے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 سے 55 تک اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. تو پیارے پیارے بچوں, یہ جو واقعہ ہے یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ آسمانوں پر آپ کو اٹھا لیا گیا. اچھا, جب قیامت قریب ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے, لیکن اب کی بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہیں, کیونکہ آپ تو پہلے آ چکے ہیں, کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے اور اب کی بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک جو بنے گی یہ کہاں بنے گی؟ کسی بچے کو معلوم ہے؟ حضرت جی ماشاء اللہ, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کے پاس ہی بنے گی. جی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر مبارک ہے ادھر ہی اسی کے قریب ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جگہ مبارک رکھی ہوئی ہے. تو اس جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین مبارک ہوگی. تو پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دوبارہ تشریف لے کر آئیں گے. تو یہ باتیں بھی یہ کہ معلومات ہونی چاہیے. یہ قرآنی واقعات ہیں. قرآن جب پڑھیں گے تو جگہ جگہ پر آپ کو واقعات سننے کو ملیں گے. کہیں آپ کو موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, خضر علیہ السلام, یہ ہمارے نبی علیہ السلام جو ہیں 26 انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام مبارک قرآن پاک میں آئے ہیں. جب ان کے نام مبارک آئے تو ان کی قوموں کا تذکرہ ہے. تو قرآن پاک سے محبت کیجئے, ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں, تفسیر کے ساتھ بھی پڑھیں. ٹھیک ہے بچوں, اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. بچوں کا رمضان, رمضان بچوں کا رمضان. جی, آج بورڈ پہ آپ کو کیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نماز جنازہ کی سنت موقدہ اور عیدیں. تو سنت موقدہ نماز جنازہ میں کتنی ہیں یہ آپ نے بورڈ کے اوپر ادھر سے اٹھا کے لگانا ہے. کون سا بچہ ہے؟ آپ لائیں, چلے آئیے. نماز جنازہ کی سنت موقدہ کیا ہے؟ جی, جی ماشاءاللہ, بیٹھیے. نماز جنازہ کی سنت موقدہ, اللہ پاک کی حمد بیان کرنا, ٹھیک ہے, جس کو ثنا پڑھتے ہیں ہم. دوسری سنت موقدہ کون بچہ بتائے گا؟ آئیے جلدی. پہلی سنت موقدہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی حمد بیان کرنا. دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا, ٹھیک ہے, درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں. تیسرا کون بتائے گا؟ آپ لائیں, چلے آئیے. شاباش. میت کے لیے دعا کرنا, میت کے لیے دعا کرنا. تو یہ 3 سنتیں موقدہ ہیں. تو ماشاءاللہ آج بڑی اچھی چیز آپ کو سیکھنے کو ملی. نمبر 1 اللہ پاک کی حمد کرنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا, میت کے لیے دعا کرنا. اب آ جائیں عیدیں. عیدیں کتنی ہیں جس کو پتہ ہے چلیں آپ ہی آ جائیں. ایک آپ لگا دیں, ایک آپ لگا. جی جلدی لگائیے, جلدی لگائیے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ. چلیں جی, عید الفطر میں کیا ہوتا ہے ایک بات آپ بتائیے, عید الاضحیٰ میں کیا ہوتا ہے ایک بات آپ بتائیے. جی, عید الفطر میں عید ہی ملتی ہے بچوں کو.
اور عید الاضحیٰ میں قربانی ہوتی ہے جانور کی. شاباش, بتاتے ہیں, دیکھتے ہیں آخر میں کون رک جائے گا. عید الفطر میں لوگوں سے ملتے بھی ہیں, گلے بھی ملتے ہیں. وہ تو عید الاضحیٰ میں بھی ملتے ہیں. بولے آپ, عید الاضحیٰ میں بھی ملتے ہیں. ایسے کام جو عید الفطر میں کیے آتے ہیں عید الاضحیٰ میں نہیں ہوتے, عید الاضحیٰ میں کیے آتے ہیں عید الفطر میں نہیں ہوتے. جی, عید الفطر میں زیادہ لوگ شیر خورما بھی پیتے ہیں. عید الاضحیٰ میں گوشت کھانے کو ملتا ہے. گوشت کھانے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے جی, زبردست. اور ادھر شیر خورما پی رہے ہیں تو گوشت کھا رہے ہیں. جی, عید الاضحیٰ میں کیا ہو رہا ہے؟ بس عید ہی مل رہی ہے, شیر خورما ختم. ایسا کام, خاص کام نہیں آ رہا ذہن میں؟ بس دو آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے, اور عید الاضحیٰ جانور آتے ہیں. چلیں بتائیے. اس کے علاوہ عید کی نماز پڑھتے ہیں. دونوں عیدوں میں پڑھ رہے ہیں. اور اس کی سنتیں الگ ہیں کچھ, اس کی سنتیں الگ ہیں. عید الاضحیٰ, جی اس کا بتائیں گے. عید الفطر, عید الاضحیٰ کیا ہوتا ہے عید الفطر میں؟ زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں. رمضان میں لوگ زیادہ دیتے ہیں, عید کے دن بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور عید الاضحیٰ پہ کھالے وغیرہ جمع کرتے ہیں. عید الفطر میں نہیں کرتے. الفطر میں فطرہ جمع کرتے ہیں. عید الفطر میں فطرہ جمع کرتے ہیں. صحیح ہے, زبردست زبردست. جی مائک مائک مائک. عید الاضحیٰ میں وہ مہمانوں کے گھر پہ جا کر ان کو گوشت اور بانٹتے ہیں. مہمانوں کے گھر جا کر گوشت بانٹتے ہیں, غریبوں میں بھی بانٹتے ہیں. لوگوں کو جا کر, مہمان تو آپ ہو گئے نا, تو کسی کا جائیں گے تو مہمان ہوں گے. ٹھیک ہے, گوشت بانٹتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ عید الاضحیٰ یا عید الفطر, کس چیز کے بارے میں؟ عید الاضحیٰ. کیا ہوتا ہے عید الاضحیٰ میں غریبوں کو گوشت بانٹتے ہیں, اور امیروں کو بھی بانٹ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اور یہ تو ہو گیا گوشت بانٹنے والا. عید الفطر میں کیا کام ہوتا ہے, عید الاضحیٰ میں کیا؟ زیادہ میں اجتماعی قربانی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. برابر ہے جی. عید الاضحیٰ میں قربانیوں میں حصہ ڈالنا. ٹھیک ہے. اور ختم. عید الاضحیٰ میں کیا ہوتا ہے, عید الفطر میں کیا ہوتا ہے؟ جی میرے بچے. عید الاضحیٰ میں قربانی کی کھالے جمع. یہ ہو گیا نا, کھالے جمع کرنے کا بتا دیا. ایسے بھی کھالے جمع کر رہے ہیں, گوشت بانٹ رہے ہیں, لیکن کسی نے اب تک باربیکیو کا ذکر نہیں کیا. عید الاضحیٰ باربی آپ کر دیں. باربیکیو میں عید الاضحیٰ میں باربیکیو بھی کرتے ہیں. باربیکیو بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں, عید کی بات آئی تو بچوں نے بڑی دلچسپی دکھائی. ٹھیک ہے, عید میں یہ ہوتا ہے, عید میں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عید الفطر جو آنے والی ہے, اس میں جو ہے وہ عیدی بھی جمع کی جاتی ہے. عیدی مانگنی نہیں ہے آپ نے. ٹھیک ہے, جس طرح گوشت نہیں مانگنا ہے عید الاضحیٰ میں, اس طرح عیدی بھی نہیں مانگنی ہے. سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے فیضان صحابہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, میں ہوں محمد ایوب اتاری اور میں ہوں محمد زین اتاری. آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسے صحابی کے بارے میں جو چھوٹی عمر میں صحابی بنے. تو بچوں, جن خوش نصیب بچوں نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی, ان میں حضرت صاحب رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں. آپ رضی اللہ عنہ سن 2 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کے ہم عمر تھے. آپ اپنے ابو جان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع میں شریک ہوئے. آپ رضی اللہ عنہ اپنے بچپن کا ایک یادگار واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, مجھے یاد ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو میں بھی بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے ثنیۃ الوداع کی طرف گیا تھا. بچوں, حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کے سر کے درمیانی حصے کے بال کالے تھے, جبکہ باقی سر اور داڑھی کے بال وائٹ تھے. اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں, میں بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. تم کون ہو؟ میں نے عرض کی, میں صاحب ہوں.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر مبارک ہاتھ پھیرا اور مجھے دعائے برکت سے نوازا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ لگنے کی برکت سے سر کے وہ بال کالے ہی رہے. پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً 8 سال تھی. آپ رضی اللہ عنہ نے سن 94 ہجری میں مدینہ پاک میں وفات پائی. اللہ کریم کی حضرت صاحب رضی اللہ عنہ پر رحمت ہو اور آپ کی صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. تو ماشاءاللہ اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام، جس کا نام ہے بچوں کا رمضان. رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے اس میں. رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا